نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا صلاۃ و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلوا صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سب درس قرآن میں حاضر آئے ہیں. درس قرآن کا مقصد قرآن کریم کے احکام کو سمجھنا اور سمجھانا اور سمجھ کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونا، یہی مقصد ہے. اصل میں درس ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر ہونے والی ساری باتوں کو محفوظ رکھ کر جب جیسی ضرورت پڑے دوسروں تک بھی پہنچانا. منصب تبلیغ کا مقصد یہی ہے. صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ایک نے درس دیا وہی ذمہ دار ہے. اب ہمارے ذہن میں کوئی مسئلہ آ گیا بتانے کے بعد تو ہم جس سے ملیں اگر اسے ضرورت ہو تو اسے بھی بتائیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. قرآن کے احکام کو عام کرنے کا طریقہ یہی ہے. تو ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور بڑی فضیلت اور بڑی بابرکت سورہ کریمہ ہے جسے ہم اور آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس کے بہت سارے نام بھی ہیں اپنے اپنے فضائل کے ساتھ ساتھ. فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الشفاء، اس طریقے سے بہت سارے اسماء ہیں اس سورہ کریمہ کے، سورہ فاتحہ کے. شروع کیے ہم نے بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. اس سورہ کریمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کا جو پہلا اور اول ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اسے پڑھنے والے لوگ یہ جان لیں کہ ہر نیک کام کرنے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. ہر نیک کام کی ابتدا میں اور بار بار پڑھنا چاہیے، بارہا پڑھنا چاہیے. ہر اچھے کاموں میں، ہر نیک کام، وہ کام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو، جائز ہو، جائز اور مستحسن کام ہو، کام وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بسم اللہ شریف سے ہی شروع کرنا چاہیے. اس کا نزول ایک سورت اور دوسری سورتوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا ہے. یعنی ہر سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے ہیں. قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہر سورت کے شروع میں، سورہ فاتحہ کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں، آل عمران کے شروع میں، اس طریقے سے 114 سورتیں جو ہیں اس کلام الہی میں ہر سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سوائے سورہ توبہ کے. 10ویں پارے میں ایک سورت ہے اس میں بسم اللہ نہیں لکھا، وہ الگ بحث ہے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کرو تب بھی بسم اللہ پڑھو، اپنے گھر کے چراغ کو بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اپنے گھروں کے برتنوں کو ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھو، پانی کے مشکیزوں کا منہ باندھو تو بسم اللہ پڑھو.
مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے آقا نے کہا بسم اللہ پڑھو. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اپنا ورد جا رکھنا چاہیے، ورد لب ہونا چاہیے. کوئی بھی کام، گاڑی اسٹارٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سفر شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سو کر اٹھ رہے ہیں کوئی دعا یاد نہ ہو، موقع پر کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو یہی سب سے بڑی دعا ہے. جب کوئی دعا یاد نہ ہو، سو کر اٹھنے کی دعا یاد نہ ہو، سونے سے پہلے کی دعا یاد نہ ہو وغیرہ ذالک، اگر بڑی بڑی دعائیں یا چھوٹی چھوٹی دعائیں ذہن میں آپ کے نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں. بسم اللہ کا عادی اور خوگر ہو جانا چاہیے بندے کو. کیوں؟ تاکہ بسم اللہ شریف کی اسے برکتیں ملے اور اس کا توکل اور بھروسہ اور بڑھتا چلا جائے اللہ کی ذات پر. بھئی اللہ کے نام کی جب اسے برکت ملے گی تو اللہ کے نام کا بھروسہ اور بڑھے گا، توکل اور بڑھے گا. جب یہ بھروسہ اور توکل بڑھتا جائے گا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہر وہ کام وہ بندہ چھوڑ دے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. یہی بسم اللہ ہی کی برکت سے ہر وہ کام بندہ چھوڑ دے گا. جیسے ایک مرتبہ دو شیطان آپس میں بات کر رہے تھے. دو لوگ شیطان ہی تھے، ابلیس کے چیلے، دو بات کر رہے تھے. اس میں سے ایک بڑا دبلا تھا، بڑا پتلا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹیچر بنے تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھی وغیرہ ذالک، بالکل مفلس الحال تھا، مفلوج الحال تھا. اور دوسرا بڑا تندرست تھا، توانا تھا، سر کے بالوں میں تیل اور کنگھی موجود، کپڑے اچھے اچھے، پیروں میں جوتے چپل. تو اس نے جو صحت مند تھا اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا حال کیسا ہے، یہ تمہارا حال کیسا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں شیطان کسی نہ کسی بندے پر مسلط تھے. ابلیس نے انہیں بہکانے کے لیے لگایا تھا. ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، سبھی کے ساتھ یہ شیطان کے وسوسے حاوی رہتے ہیں، شامل رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا حال مفلوج الحال کیوں ہو، اتنی غربت کیسی؟ نہ تمہارے سر کے بال اچھے ہیں، نہ تمہارا چہرہ صاف ستھرا ہے، نہ تمہارے کپڑے اچھے ہیں، نہ تمہارے پاؤں میں جوتے چپل ہیں، کیا بات ہے؟ بالکل مفلس کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا ہوں، ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا ہوں کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو بسم اللہ کر کے اٹھتا ہے، بسم اللہ کر کے اٹھتا ہے، تو اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میرا سکون چھن جاتا ہے. اور جب وہ چپلیں پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پہنتا ہے، اس وجہ سے میں ننگے پیر رہتا ہوں. اور جب وہ بالوں میں سر پر تیل رکھتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے تب تیل رکھتا ہے، اس لیے میں گنجا پڑا ہوں. جب وہ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ کر کے تب لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، اس لیے میں ننگا پھٹیچر ہوں. اور جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، اس لیے میں بھوکا ہوں، اس لیے میں بھوکا ہوں. المختصر اس نے یہ کہا کہ میں جس بندے کے ساتھ ہوں، جس بندے مومن کے ساتھ ہوں، اس کا جو بھی کام ہوتا ہے جائز کام، وہ سب کچھ بسم اللہ شریف کر کے تب شروع کرتا ہے، تو میں اس سے محروم ہو جاتا ہوں. اور یہ بات آپ سنے ہی ہے کہ اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا نہ کھایا جائے تو کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت ختم ہو، کیا مطلب؟ برکت کہاں گئی؟ اس ابلیس شیطان لعین نے تمہیں محروم کر دیا ان برکتوں سے، محروم کر دیا تمہیں ان برکتوں، بسم اللہ کی برکتوں سے، کھانے کی برکت سے. تو دوسرے نے کہا، اس نے کہا کہ آخر تم اتنے تندرست اور توانا کیسے ہو؟
تم اتنے خوشحال کیوں ہو؟ تو اس نے کہا میں ایسے بندے کے ساتھ ہوں کہ جو سونے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، سو کر اٹھتا ہے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، جب تیل سر پر رکھتا ہے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانا کھاتا ہے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، چپلیں یا جوتے پہنتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو اس کے سارے کام میں میں شامل رہتا ہوں، اس کو برکت سے محروم کر کے اس کی برکتیں سب اپنے ساتھ سمیٹ لیتا ہوں، اسے برکت سے محروم کر دیتا ہوں، بسم اللہ کی برکت سے وہ محروم ہو، اس لیے میں توانا ہوں، تندرست ہوں اور خوش قامت ہوں، بالوں میں تیل بھی ہے، تیل کے ساتھ کنگھی بھی ہے۔ تو دوستوں اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ ہمارے ہر جائز کام میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ شیطان ہم پر حاوی رہتا ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کا دخل ختم ہو جاتا ہے، اس کا وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے نام سے شروع، پانی اٹھایا پینے کے لیے تو ہم نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، تو جب ہم نے اللہ کے نام سے شروع کر دیا تو اب یہاں شیطان کا داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس پانی میں زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرف باسلام ہوئے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایتاً عرضی پیش کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب سے میں مشرف باسلام ہوا ہوں میرے بدن میں درد رہا کرتا ہے۔ برکت سنیں بسم اللہ کی، جب سے میں مشرف باسلام ہوا ہوں میرے بدن میں درد رہا کرتا ہے، تکلیف رہتی ہے۔ تو آقا کریم مرشد برحق حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ کر اور کچھ اور کلمات نصیحت فرمائیں، 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے جسم سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت، یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ یہی تو اسی وجہ سے تو بار بار قرآن عظیم میں ہر سورتوں کے شروع میں بسم اللہ، ہر سورتوں کے شروع میں بسم اللہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بار بار یہاں کیا گیا، آپ بھی بار بار کرنے کے عادی ہو جائیں، ایک سورت دوسری سورت کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو جائے اور آپ بسم اللہ پڑھنے کے عادی بھی ہو جائیں۔ تو اب آج سے اپنے عادت میں اس بات کو شامل کر لیں، ہر نیک اور جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ گاڑی میں چابی لگانے سے پہلے اگر پڑھ لیں گے تو ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی امان میں رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کتاب کو بسم اللہ سے ترتیب دی، صحابہ نے ایسے ہی تلاوت کیا، تابعین نے بسم اللہ شریف سے ہی اس کتاب کی تلاوت کرنا شروع کیا، ترتیب بھی ویسی دی گئی۔ کیا وجہ ہے؟ ایک اور اہم وجہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا خدا معاذ اللہ خونخوار ہے اور خونخواری کا حکم دیتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ قرآن عظیم کی پہلی ہی سورت اور پہلی ہی آیت رحمت والی ہے، پہلی ہی آیت رحمت والی ہے، مہربانیوں والی ہے، رحمانیت اور رحیمیت پر دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کا خدا خونخوار نہیں ہے، رحمان ہے۔
مسلمانوں کا اور اسلام کا خدا سفاک نہیں ہے بلکہ رحمت والا ہے، کرم والا ہے۔ کیا ہم اور آپ نہیں دیکھتے کہ صبح و شام، رات و دن اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں؟ اس کی بے پناہ نافرمانیوں اور ناشکریوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہم پر بے پناہ رحمت فرمایا ہے، بے شمار نعمتیں ہم پر عطا کی ہیں، اتنی نافرمانی کے باوجود۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہی ہے۔ ہمارا وجود ہے، ہمارا علم ہے، حکمت ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، پرہیزگاری ہے، کلمہ ہے، درود ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے بجا لانے کی، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے، یہ اس کی مہربانی ہی تو ہے۔ اس لیے قرآن پاک یہ سندیش اور میسج دیتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا مہربان اور رحمت والا ہے۔ اس کتاب کی شروعات ہی رحمت سے ہے، برکت سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت رحم، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بار مہربانی کر دیا بس، ایک بار بخش دیا بس، ایک بار کھانا دے دیا بس، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک بار سانس لینے کا موقع دیا بس، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک بار بستر بچھانے کو دیا بس، ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر بار بار مہربان ہے، بار بار مہربان ہے، لمحہ بلمحہ مہربان ہے، ہر گھڑی مہربان ہے اللہ رب العزت کی رحمت بندوں پر، ہر گھڑی۔ بلکہ آپ سانس لیں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اور سانس نکالیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ایک ہی رحمت نہیں، دو ہے۔ ایک نکلنا، اگر نکلنا چالو رہے، آنا بند ہو جائے تب بھی نہیں جی سکتے، اور اگر آنا چالو رہے، سانس نکلنا بند ہو جائے تو تب بھی نہیں جی سکتے۔ یہ دونوں اس کی مہربانی ہے۔ یعنی آنے واحد میں، لمحے بھر میں ہم اللہ رب العزت کی دو عظیم نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، ہر آن میں، ہر آن میں، ہر لمحہ میں۔ بندہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، سانس لے رہا ہے، اسی لیے تو وہ رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب بار بار مہربانی کرنے والا، بار بار مہربانی کرنے والا۔ نہایت سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ جو بہت مہربان رحمت والا ہے، بہت مہربان۔ کیا مطلب اب ساری مہربانیاں جہاں جا کر دم توڑ دیں، وہاں سے اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی شروع ہوتی ہے۔ نہایت مہربان رحم والا، نہایت مہربان، انتہا ہو گئی اس کے کرم کی۔ نہایت کا مطلب یہی ہے کہ انتہا ہو گئی اس کے کرم کی۔ ہم صبح بھی گناہ میں، شام بھی گناہ میں، رات بھی گناہ میں کٹ جا رہی ہے، سارا دن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن مولا تیرے کرم کی انتہا، تیرے مہربانیوں کی انتہا ہے، اس لیے اسے رحمان کہا گیا۔ اور کسی کے لیے رحمان کا استعمال نہیں ہے، یہ خاص اللہ کا صفاتی نام ہے رحمان۔ اسی لیے حکم یہ بھی ہے کہ جب کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہے تو صرف رحمان نہ رکھے بلکہ عبد الرحمان رکھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف لفظ رحمان یہ اللہ کا خاص صفاتی نام ہے، اس میں کوئی شامل نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور آگے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام سب خوبیاں اللہ کو، سب خوبیاں اللہ کو۔ اور کیا؟ جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، سب خوبیاں اللہ کو۔ کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، پنکھے کی خوبیاں ہیں تو یہ سب اللہ کو پہنچتی ہیں، لائٹ کی خوبیاں ہیں تو یہ سب اللہ کو پہنچتی ہیں، وائر کے اندر کرنٹ دوڑ رہا یہ بھی ایک خوبی ہے، یہ سب اللہ کو پہنچتی ہیں۔
دیواروں میں ٹھنڈک، زمین میں کہیں نرمی کہیں سختی، یہ سب خوبی ہے، یہ سب اللہ کو خوبی پہنچتی ہے، سب خوبیاں اللہ کو، جو مالک ہے جہان والوں کا۔ عالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم مانے دنیا، عالم مانے دنیا، عالمین کی جمع ہے، اور یہ علم سے بنا ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے علامت، یعنی نشانی کے، نشانی کے، کوئی بھی چیز ہو نشانی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے بندے کو، ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے اصل کا پتہ دیتی ہے کہ ہم کہاں کے ہیں، ہمیں کس نے بنایا ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے، ہمارا کریٹر کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، مجھے تخلیق کرنے والا کون ہے، ہر چیز اپنے اصل کا پتہ دیتی ہے۔ اگر یہ موبائل ہے تو یہ اپنی کمپنی کا پتہ دیتا ہے، اگر یہ مائک وغیرہ ہے تو یہ اپنی کمپنی کا پتہ دیتا ہے، اگر یہ پنکھے ہیں تو یہ اپنی کمپنی کا پتہ دیتے ہیں، یہ لائٹ ہے تو یہ اپنی کمپنی، مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں سے بن کے آئے ہیں، ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں ہم کہاں سے بن کے آئے ہیں۔ اگر گھر میں فرنیچر ہے تو وہ اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، کوئی دیکھتا ہے یار بڑا خوبصورت فرنیچر ہے، پوچھتے یار کس نے بنایا، کس نے بنایا ہے، کس نے بنایا، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں نے بتایا، تو پتہ چلا کہ اس فرنیچر نے اپنے مالک کا پتہ دیا ہے، پنکھے نے اپنے مالک کا پتہ دیا ہے، یہ سب عارضی مالک ہیں، لیکن اب یہ جو اس کا مالک ہے فرنیچر کا، جو فرنیچر کا مالک ہے، اس نے کہاں سے سیکھا، وہ اپنے مالک کا پتہ دیتا ہے۔ جس نے فرنیچر کو بنایا ہے، کوئی تو ایک آدمی ہوگا جس نے بنایا ہوگا، پھر وہ اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے۔ تو بات یہی سمجھ میں آئی کہ جب فرنیچر کا بنانے والا اتنا اچھا، کہ فرنیچر اتنا عمدہ تیار کیا ہے، تو آپ اس فرنیچر کے بنانے والے کو جس نے بنایا ہوگا وہ کتنا اچھا ہوگا، وہ کتنا اچھا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے کہا کہ سب خوبیاں اللہ کو، الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو، ہر اختیاری خوبی کو جو اس کے لائق ہے اس کی تعریف کی جائے، اسی کو وہ حمد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خاص اللہ کی تعریف کے لیے لفظ حمد کا استعمال کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے لفظ نعت کا استعمال کیا جاتا ہے یا مدح کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسروں کی تعریف کے لیے لفظ شکر کا استعمال کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب خوبیاں میرے رب کو، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو، جو عالمین کا یعنی جہان والوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، کسی چیز کی کما حقہ پرورش کر کے اسے انتہا تک پہنچانا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جانور اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ جنتے تو ہیں، پیدا تو کر دیتے ہیں، لیکن اسے سلیقہ مند نہیں بنا پاتے، اسے مؤدب نہیں بنا پاتے۔ لیکن انسان میں کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو پیدا بھی کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تربیت بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں، مؤدب بنا کر اسے انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے عمر کی جو ایک اہم انتہا یعنی 12 سال، حد بلوغت کو پہنچا دیے والدین، کہا بیٹا یہاں تک میری ذمہ داری تھی، میں نے پرورش اور تربیت کی ہے، اب یہاں سے تیری ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی رب کا معنی۔ تو کائنات میں ہر بندہ اپنے بیٹوں کے لیے تربیت کرنے والا ہوگا، ہر مالک اپنے ماتحتوں کو تربیت کرنے والا کہلائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی تربیت، سبحان اللہ،
وہ کیسی تربیت, وہ کیسا رزق دے رہا. اب جب بندہ دنیا میں آ گیا تو ہم اس کے اسباب بن گئے, سبب بن گئے, اس کو کھلاتے پلاتے رہے, کماتے رہے, لا کے دیتے رہے. کبھی مانگا تو دیے, کبھی مانگا تو انکار بھی ہو گیا. کبھی موجود ہے دے دیے, کبھی نہیں بھی موجود ہے تو انکار ہو گیا, خالی ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت کیسی پرورش کر رہا ہے, سبحان اللہ. باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں پہنچایا, تربیت شروع ہو گئی. باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں پہنچایا, اسی لیے رب العالمین, رب وہ پالنے والا, وہ پرورش کرنے والا, اس کو رب کہا گیا کہ وہ پرورش, حقیقی پرورش وہ کرنے والا ہے. باپ کے صلب سے پانی کی شکل میں ماں کے رحم میں پہنچا, وہاں قرار پایا, ٹھہر گیا, گوشت کا لتڑا بن گیا. اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر رہا ہے, اللہ اس کی پرورش کر رہا ہے, اسے رزق دے رہا ہے. وہاں پہلے خون جمع, اللہ اس کی پرورش کر رہا ہے, اسے رزق پہنچا رہا ہے. گوشت کا لتڑا بنا, اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی روزی دے رہا ہے. گوشت کے لتڑے بننے کے بعد اس کے حصے بننے لگے, جسم کے پارٹس وہ بننے لگے, اللہ اسے وہاں روزی دے رہا ہے. آنکھیں بنا رہا ہے, کان بنا رہا ہے, اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بنا رہا ہے. بتائیے کتنی جگہ ہوگی. ہم اپنے کارخانوں میں کم سے کم 20x60 کا ایریا ڈھونڈتے ہیں, لیکن ماں کے رحم میں پروردگار عالم کی کاریگری دیکھو آپ, اس کی پرورش کا نظارہ دیکھیں آپ. رب العالمین اسی لیے تو ہے, اسی کی شایان شان ہے رب ہونا. ماں کے رحم میں پلنے والے, پرورش پانے والے لوتھڑے کو کتنی جگہ چاہیے. معمولی سی جگہ میں ہے, وہاں آنکھیں بن رہی ہیں خوبصورت سی, سبحان اللہ. کان بنائے جا رہے ہیں اچھے اچھے خوبصورت خوبصورت, چہرہ بنایا گیا, ناک گڑھے گئے, سبحان اللہ. ناکوں میں سوراخ کیا گیا, آنکھیں بنائی گئی, آنکھوں میں سوراخ کیا گیا. کان بنائے گئے, کانوں میں سننے کی طاقت دے دی گئی ہے, آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت دی گئی. یعنی آپ دیکھیں, غور کریں تو صرف ایک طریقے سے پرورش نہیں ہو رہی ہے. کان بنایا بھی جا رہا ہے, سنوارا بھی جا رہا ہے, سوراخ بھی کیا جا رہا ہے, اور اس میں سننے کی طاقت بھی دی جا رہی ہے. 3 4 قسم کی پرورش. کیسا رب ہے میرا, کیسا پرورش کرنے والا مالک ہے. آنکھ کے گڈھے بنائے, اس میں ڈھیلے سجائے, پلکیں بنا دی, ابرو اگا دی, چھوٹے چھوٹے بال نکال دیے. ابھی کسی کے ابرو غائب ہو جائیں, دیکھیں آپ کتنے خوبصورت لگیں گے. وہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کر دیں گے, اور بچے ڈر جائیں گے دیکھ کے. ابھی وہ بھویں جل جاتی ہیں جس کی کبھی بے اتفاق, چہرہ بھیانک لگنے لگتا ہے. لیکن اس کریٹر کی شان دیکھیں آپ, اس خالق کی شان دیکھیں آپ, کیسا پرورش کر رہا ہے ماں کے پیٹ میں, سبحان اللہ. چہرے بنایا, 2 ہونٹ خوبصورت بنا دیے, مسوڑے ڈال دیے. اب وقت آئے گا تو دانت بھی نکلیں گے اس میں سے, سبحان اللہ. کیسی کیسی رنگت. کسے گورا ہونا ہے یہ بھی رب کو خوب خیال ہے, کسے سانولا ہونا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے, کسے لمبا ہونا ہے یہ بھی میرا رب جانتا ہے. اچھی اچھی انگلیاں بنا دی اسی پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں رہ کر خوبصورت سی انگلیاں بنائی, اس میں چھوٹے چھوٹے ناخن لگائے, نورانی چمک عطا فرمائی اس میں, سبحان اللہ. پیر بنائے گئے, پیروں میں انگلیاں بنائی گئیں, انگوٹھے بنائے گئے, پھر بیچ کی, پھر وہ تیسری, پھر چوتھی, پھر 5ویں, سب میں ناخن اگایا, سبحان اللہ. بچہ جب دنیا میں آیا تو اب کچھ بننا نہیں ہے, صرف سنورنا ہے اسے. کیسی پرورش کر رہا ہے میرا پروردگار. ہے اس کی پرورش کی کوئی مثال؟ بھئی ہم تو دنیا میں آنے کے بعد جانتے ہیں کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, اب ہمیں اس کی دوائی لانا ہے, ہمیں اس کے بچھونے کا انتظام کرنا ہے وغیرہ ذالک. لیکن وہ مالک, اس خالق کو دیکھو
جس نے اپنا اعلان رب العالمین کہہ کے کیا ہے، اپنی ربوبیت کا پرچار رب العالمین کا، کہ میں کائنات کا رب ہوں۔ ایک اور اشارہ ہے اس میں، اصل میں درس اسی کو کہتے ہیں، درس تھوڑا مطلب ڈیپلی ہوتا ہے، وہ اندر جا کے ایکسپلین کرنے کا مقصد درس ہوتا ہے۔ ایک اور نقطہ نظر آتا ہے، رب العالمین جہان والوں کا رب ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ارے ایسوں کو اللہ روزی دیتا، رزق دیتا ہے جو خدا کو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، بت بنا کر پرورش کرے اور کھائے خدا کی، پتھروں کی پوجا کرے اور دیا ہوا اللہ کا کھائے، پانی کی سمندر کی لہروں کو پوجا کرے اور دیا ہوا مالک کا کھائے۔ اللہ نے کہا یہی تو رب العالمین کی شان ہے، جس میں اپنے بھی کھائیں بیگانے بھی کھائیں، مومن بھی کھائے کافر بھی کھائیں، دوست بھی کھائیں دشمن بھی کھائیں، اپنے بھی کھائیں پرائے بھی کھائیں، اچھے بھی کھائیں برے بھی کھائیں، نیک بھی کھائیں بد بھی کھائیں۔ یہی رب العالمین کا مظہر ہے، یہی رب العالمین کا مصداق ہی یہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا خدا یہ ہے تمہارا، ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ تمہارا بھی خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے غریب نواز نے کہا کہ اس آگ کو کیا پوجتے ہو، اس کو پوجو جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے۔ جب بغداد کے صحراؤں سے خراسان کے صحراؤں سے نکل کر ہند کی طرف چلے تو دیکھا کہ لوگ آگ کا الاؤ، بہت بڑا الاؤ جلا کر اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مشرکوں یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ اس آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ جس نے اس آگ کو پیدا کیا اس کو پوجو، جس نے اس آگ میں گرمی پیدا کی ہے اس کی عبادت کیا کرو۔ کہا بہت بھروسہ ہے اپنے خدا پر؟ کہا یقیناً بھروسہ ہے اپنے خدا پر۔ تو کہا ذرا جا کے دکھاؤ، مقابلہ کرو اس سے۔ کہا میری تو دور کی بات، میرے کھڑاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نالین مبارک اتارے، آگ میں ڈال دیے، کافی لمحے کافی وقت کے بعد نالین مبارک نکالی گئی، بالکل ایسے ہی لکڑی ہی رہی، اور آگ لکڑی کا دشمن ہے، جلا دینا تھا نا۔ یہی تو مصلحت ہے۔ رب العالمین رب وہ رب ہے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے، سب کی پرورش کرتا ہے، اپنے بھی پرائے بھی سب اسی کا کھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں کا کہا رب العالمین، تمام سب خوبیاں اللہ کو، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ یہاں ترجمہ سیدی سرکار اعلی حضرت نے کہا مالک، جو مالک سارے جہان والوں کا، اس لیے کہا حکمتاً کہ لوگ دھرتی پر آنے کے بعد اپنی اپنی زمین کی ملکیت جتاتے ہیں، اپنے حصے کا مالک ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، فلاں بلڈنگ کا مالک میں ہوں، اس پلاٹ کا مالک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ تم جو مالک ہو وہ تمہارا عارضی مالک ہونا ہے، حقیقی مالک پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا مالک ہے سارے جہان والوں کا، سب خوبیاں اس خدا کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، جہان والوں کا، سارے جہانوں کا نہیں کہا، جہان والوں کا۔ جو لوگ جہان اپنے قبضے میں رکھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ باغ میرا ہے، یہ باغیچہ میرا ہے، یہ تالاب میرا ہے، سمندر کا یہ حصہ میرا ہے، شہر کا یہ خطہ میرا ہے، تو ایسے چیزوں کے مالک کا مالک میرا خدا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرعون کا مالک میرا خدا ہے، نمرود کا مالک میرا خدا ہے، شداد کا مالک میرا خدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حامان کا مالک میرا خدا ہے۔
حضرت ابراہیم کا بھی مالک میرا خدا ہے، موسیٰ کا بھی مالک میرا خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مالک میرا خدا ہے، ہم سب کا مالک میرا خدا ہے۔ اس لیے کہا جو مالک سارے جہان والوں کا، بڑے بڑے جہان لوگ بساتے ہیں، بسا کر چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی دنیا تیار کرتے، بناتے، بنا کر چلے جاتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، دعویٰ کرتے کرتے ایک دن صرف اور صرف 6 22 2.5 کی زمین میں چلے جاتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تم زمین کے مالک، تم پلاٹ کے مالک، تم گھر مکان کے مالک، تم بلڈنگ کے مالک، لیکن آؤ گے وہی میدان محشر میں، میں روز جزا کا مالک، میں روز حساب کا مالک، میں قیامت کے دن کا مالک۔ تم کہتے ہو شہر کے خطے کا مالک میں ہوں، فلاں جگہ کا مالک میں ہوں، 2-4 بچوں کا مالک میں ہوں، 10-20 بچوں کا مالک میں ہوں، ایک محلے کا نیتا میں ہوں، ایک وارڈ کا پارشد میں ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے جب تک دنیا میں ہو، لیکن آؤ گے وہی میدان میں، اب میں روز جزا کا مالک، اب میں حساب لے لوں گا کہ تم کس کے مالک تھے اور کیسا کیسا برتاؤ کیے، کیسا کیسا اس کے ساتھ سلوک کیا تم نے، سب کچھ اسی میدان محشر میں دیکھ لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا روز جزا کا مالک، ایسا نہیں کہ ابھی کا مالک نہیں ہے، میرا رب ابھی کا بھی مالک ہے، کل کا بھی مالک تھا، آج کا بھی مالک ہے، ہمیشہ کا مالک وہی ہے، ہمیشہ سے وہی مالک ہے، ہمیشہ مالک رہنے والی ذات بھی وہی ہے۔ لیکن یہاں جو فرمایا میرے رب نے کہ روز جزا کا مالک، وہ اشارہ اسی طرف ہے کہ چند دنوں کے لیے میں نے تمہیں اپنے گھر کا مالک، پریوار کا مکھیا وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی ملکیت ہم نے تمہیں دے دی ہے، لیکن اس ملکیت کو پا کر غرور میں نہ آ جانا، نشے میں نہ آنا کہ ہاں میں ہی سب سے بڑا مالک ہوں، فرعون کی طرح یہ نہ کہنا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ فرعون کی طرح دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کی وحدانیت کا انکار ہرگز نہ کرنا، ورنہ آؤ گے وہی میدان محشر میں۔ اس لیے اللہ نے کہا دنیا کا چل تو ہی ٹیمپریری مالک ہے، اپنے گھر کا مالک تو ہی عارضی طور پر ہے، لیکن روز جزا کا میں ہوں مالک۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی ملکیت ہے؟ اللہ واحد قہار کے سوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک، یہیں پر ٹھپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے منگل کا دن ہے نا، اگلے منگل کو انشاءاللہ پھر یہیں سے سٹارٹ ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے رب کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔